अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चैट जीपीटी कोर्स के लेक्चर नंबर 5 में खुश आमदीद। इंशाल्लाह आज भी जिस तरह हमारा तरीक़ाकार होता है कि पहले हम अपना लेक्चर लेंगे पहले पोर्शन में, और फिर उसके बाद जो नए कमेंट्स आए होंगे पुराने लेक्चर्स पे, तो इंशाल्लाह फिर मैं उसको एड्रेस करूंगा। तो जिन लोगों के पास वक्त कम होता है वो सिर्फ लेक्चर वाला हिस्सा बेशक देख के फिर अगले लेक्चर का इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास वक्त है और वो चाहते हैं कि चले कमेंट्स में भी जो सवाल जवाब है उससे भी कुछ सीखा जाए, तो वो फिर कमेंट्स सेक्शन भी मुलायजा कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह आगे आज बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। ये अच्छा जी, आज के पहले हम देख लेते हैं कि पुराने लेक्चर्स में हमने क्या डिस्कस किया था। तो मैं सिर्फ मुख्तसरन आपको बताऊंगा। ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग हमने देखी थी, ठीक है, फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग, चेन ऑफ थॉट और एआई को रोल देना। असल में ये जो शुरू की अक़सात है ना, तो मैं बार बार इसका तकरार इसलिए करता हूँ कि आप लोग के जहन में ये चीज़ बैठ जाए कि असल चीज़ इसमें सीखने की है वो एआई, यानी एआई टूल्स जो आजकल ट्रेंडिंग में हैं, जैसे चैट जीपीटी हो गया, जेमिनाई हो गया, क्लॉड हो गया, इन सब पे ये अप्लाई होता है। उनके साथ एक अच्छे तरीके से हम बात कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ अगर हमें आ जाए ना, फिर हर बंदा उसको अपने शोबे में उस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वजह से हम शुरू के जो लेक्चर्स होंगे तो उसमें इस पर हमारी तवज्जो है कि हम ये ज़ुबान सीख लें जिसको हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा तकनीकी तफसीलात में तो नहीं जाता, लेकिन कोशिश यही करता हूँ कि आप लोग आसान से आसान तरीके में जो बुनियादी चीज़ें हैं वो आपको सिखा सकूँ। तो ये गुज़िश्ता कुछ अक़सात में हमने देखे थे। जिन लोगों ने पिछले अक़सात नहीं लिए तो मैं उनको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर तो वो मतलब बिगिनर है, उन्होंने पहले कोई इस तरह का कोर्स नहीं लिया, तो वो पहले वो अक़सात देख ले, नहीं तो फिर उनको मेरी कुछ बातें समझ नहीं आ रही होंगी। और फिर इसी तरह जब हम आगे जाएँगे, सेकंड सेकंड राउंड में जाएँगे, तो सेकंड राउंड में फिर मसला ये होगा कि जब हम प्रैक्टिकल लाइफ़ के यूज़ केसेस हम देखेंगे, तो उसमें फिर आपको समझ नहीं आएगी कि भई ये प्रॉम्प्ट हमने क्यों इस तरीके से लिखा। ये जिस तरीके से मैंने चीज़ लिखी है, क्योंकि आपको मकसद आपको रटवाना नहीं है। अगर तो रटवाना मकसद होता फिर तो मैं आपको सीधा-सीधा प्रॉम्प्ट दे देता, इस तरह का इस्तेमाल कर ले। लेकिन मकसद आपको सिखाना है, और फिर आपको तकलीफ़ होगी उसमें, मतलब आपको समझ नहीं आ रही होगी कि भाई ये प्रॉम्प्ट इसने जब इस तरीके से लिखा तो क्यों बेहतरीन नताइज दे रहा है। मैं जब बात करता हूँ तो मुझे तो उस तरह के नताइज नहीं मिलते। तो इस वजह से पुराने लेक्चर्स देखना बहुत अहम है, और इन चीज़ों को ज़हन नशीन कर ले। हाँ, जिस बंदे को पहले से आइडिया हो तो वो बेशक ये लेक्चर्स या तो फास्ट फॉरवर्ड कर लिया करे या स्किप कर लिया करे जब तक वो उसके काम की कोई चीज़ ना आ जाए। लेकिन इन इन लेक्चर्स में मेरी पूरी तवज्जो उन लोगों पे है जो जिनको बिल्कुल बेसिक से सीखना है। तो मैं उन लोगों को टारगेट करके ये कोर्स पढ़ा रहा हूँ। आज के कोर्स में आज के लेक्चर में हम क्या सीखेंगे, तो वो है हमने इसके हवाले से पिछले मेरे ख्याल में पहली किस्त में हमने थोड़ी सी बात इस पे की थी कि कॉन्टेक्स्ट जो होता है, मतलब किसी भी जब आप चैट जीपीटी के साथ बात करते हैं तो उसको सियाक व सबाक आपका जो मसला है, जो आप उससे काम लेना चाहते हैं, उसका थोड़ा सा पस मंज़र देना, और वो क्यों ज़रूरी होता है, उसको हम कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। जिन लोगों को अंग्रेज़ी ज़ुबान नहीं आती तो खैर कोई मसला नहीं है, अगर आपको अल्फाज याद नहीं होते, लेकिन सिर्फ आप ये समझ लें कि सियाक व सबाक या पस मंज़र देना ये बहुत ज़रूरी होता है, और इससे नताइज बहुत ज़्यादा तब्दील हो जाते हैं। चैट जीपीटी या इस तरह के जो टूल्स है एआई, उनसे आप काम मज़ीद बेहतर तरीके से ले सकते हैं। लेकिन ये लफ्ज़ मैं रिकमेंड करूँगा, मेरी दरख्वास्त होगी कि इसको थोड़ा सा याद रख लें। कॉन्टेक्स्ट इतना मुश्किल नहीं होता। कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट ये बार बार इस्तेमाल होगा जब हम आगे भी जाएंगे, या आप और कोर्सेज अगर इस तरह ले रहे हैं तो कॉन्टेक्स्ट जो है ये लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल होता है। आज के किस्त में हम इंशाल्लाह ये देखेंगे। अच्छा, अब चैट जीपीटी को कॉन्टेक्स्ट देने का मतलब क्या होता है, उसको सियाक व सबाक देने का या पस मंज़र देने का मतलब क्या होता है। तो असल में हम जो मसला हमें दरपेश होता है, जो काम हम उससे लेना चाहते हैं, तो उसकी सूरत हाल हम उसको थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है। और क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था, चैट जीपीटी को हमने एक इंसान की तरह वो करना है, ट्रीट करना है, उससे रवैया हमने जिस तरह हम इंसानों के साथ गुफ्तगू करते हैं, उनसे कोई काम लेते हैं। आप किसी ऑफिस चले गए, आपको कोई काम है, ठीक है, आप जाके मुंह उठा के आप उधर बैठ जाते हैं और उनको कहते हैं भाई मेरा फलाना काम करो। अब उनको कोई पस मंज़र ही नहीं पता। आप जाके लाज़मी बात है, जो बंदा भी जहाँ पर भी जाता है तो वो थोड़ा-सा पस मंज़र उनको बताता है कि भई मैं इस काम के लिए आया हूँ, मेरा ये मकसद है, मुझे ये मसला दरपेश है और इस तरह मैं इसको हल करना चाहता हूँ। तब वो कहीं जाकर उनकी मदद करने को मतलब आसानी से मदद कर सकता है, नहीं तो फिर बहुत पेचीदगी हो जाती है। वो भी सवालात पे सवालात करेगा, आपको भी मसला होगा। तो ये कॉन्टेक्स्ट बैकग्राउंड बताना इस वजह से ज़रूरी होता है। मतलब सिंपल आप भी सवाल कर सकते हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट लाज़मी है। कोशिश करें कि आप जो आपके मसाइल जिनमें कॉन्टेक्स्ट आपको चाहिए हो, तो वो आप दे दिया करें। अच्छा, फिर हर जो भी हम सवाल करेंगे तो उसके नज़दीक उसके साथ मुतल्लिका मालूमात देना। इस पे ये थोड़ी सी बात तो हो गई है
سے جواب بہتر ہو جاتے ہیں. کیسے بہتر ہوگا ابھی ہم آگے جا کے دیکھیں گے انشاءاللہ کہ کیسے فرق آتا ہے جب ہم کانٹیکس دیتے ہیں تو اس سے فرق کیسے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب کانٹیکس سے فرق پڑتا ہے, مطلب سیاق و سباق دینے سے فرق پڑتا ہے. کیسے پڑتا ہے؟ مثال کے طور پہ ہم ایک مثال سمجھتے ہیں. ایک دوست ہے اور اس کو کہیں پر جانا ہے. ٹھیک ہے, اس نے کال ملائی, اپنے دوسرے دوست کو کال ملائی. اب وہ جو ہے تو یہ سیدھا سیدھا اس کو بولتا ہے کہ یار میرا دل بہت گھبرا رہا ہے اور جاؤں یا نہیں. اس نے سیدھا سلام دعا کے بعد سیدھی فوراً بات یہ کر دی, یار میرا دل بہت گھبرا رہا ہے, اب جاؤں یا نہیں. ٹھیک ہے, اب وہ جو دوسرا دوست ہے اس کا, وہ مطلب کیونکہ دوست آپ کو پتہ ہے ایک دوسرے میں فرینک ہوتے ہیں, ان میں تکلف نہیں ہوتا, تو وہ سیدھا کہتے ہیں ارے مجھے کیا پتا کہاں جاؤں. ٹھیک ہے, پاگل ہو گیا ہو کیا, مطلب اس طرح کے کچھ الفاظ وہ کہہ سکتے ہیں. یار نیند سے اٹھ کے مجھے ڈائریکٹ کال کر کے کہہ رہے ہو, اب مجھے کیا پتا کہ تم کہاں پر جا رہے ہو کہاں نہیں جا رہے. اب یہ دیکھیں, جب آپ نے کانٹیکس نہیں بتایا نا تو عام زندگی میں بھی کنفیوژن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ جو پہلا دوست ہے یہ اس کو تھوڑا سا سیاق و سباق بتاتا ہے کہ سوری یار, وہ اصل میں میرے جاب کا انٹرویو ہے لاہور میں. ٹھیک ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ جاؤں یا نہیں. دیکھیں اس نے اپنا تھوڑا سا وہ کانٹیکسٹ اس کو سیاق و سباق بتا دیا کہ میں پوچھ تو رہا ہوں کہ جاؤں یا نہیں اور دل گھبرا رہا ہے, لیکن کس وجہ سے, کہاں پر میں جا رہا ہوں, پوری دنیا میں آپ کہاں پر جا رہے ہیں. اس کو سامنے والے کو کیا پتا, اگر تو وہ آپ کے مطلب پہلے سے آپ نے اس کو آلریڈی نہیں بتایا ہوا. تو اب جب اس نے اس کو یہ بتایا تو دیکھیں جواب وہ کیا دے گا, او اچھا اچھا ٹینشن نہ لے یار, ہمارا کام محنت کرنا ہے, باقی نتائج اللہ پہ چھوڑو, یہی توکل ہے. اب اگر کسی کو مطلب اپنی زندگی میں اس طرح دین سے جڑے ہوئے دوست میسر ہوتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی ایک نعمت ہوتی ہے کہ جب بھی انسان پہ کوئی مشکل وقت آتا ہے تو اس قسم کے کچھ الفاظ جو ہے نا وہ آپ کو بہت موٹیویٹ کر دیتے ہیں. تو یہ تھوڑی سی میں نے آپ کو مثال سے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کانٹیکسٹ لانے سے, سیاق و سباق بتانے سے دیکھیں جواب میں کتنا فرق آ جاتا ہے ریئل لائف میں بھی جو ہماری حقیقی زندگی ہوتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ سیاق و سباق کیوں اہم ہے. ویسے تو ہمیں تھوڑی سی سمجھ آ گئی ہے کہ بھئی اس سے جواب بہتر ہوتا ہے, لیکن اس کی کوئی وجہ بھی ہوگی نا. تو اس کی ایک جو مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سیاق و سباق نہیں بتاتے تو جو جواب ملتا ہے چیٹ جی پی ٹی اور اے آئی ٹول سے وہ بہت جنرل قسم کا ہوتا ہے. مطلب وہ آپ ہو سکتا ہے کہ آپ 10 مرتبہ اس کو یہ سوال مختلف ٹیبز میں مختلف سیشنز اس کے ساتھ کھولیں اور سیم سوال آپ اس کو مختلف جگہوں پہ دیں, یا مطلب کلاؤڈ میں الگ دیا, جیمینائی والا ٹول جو ہے اس میں آپ نے الگ دیا, چیٹ جی پی ٹی میں الگ دیا, سیم سوال ہوگا لیکن چونکہ وہ ہوگا تو اس کا جواب بہت جنرل ہوگا. ہو سکتا ہے وہ بالکل تبدیل جوابات آپ کو دے رہا ہو. اب صحیح جواب چاہیے اگر آپ کو بالکل اپنے کیس سے متعلق مطلب جو چیز آپ اس سے حل کروانا چاہتے ہیں اس سے متعلق آپ کو بالکل ایکوریٹ چیز چاہیے. مطلب کوئی 100% ایکوریٹ تو نہیں ہوتا, 100% درست. مطلب یہ جملہ بہت خطرناک ہے اگر میں آپ کو کہہ دوں کہ بھائی چیٹ جی پی ٹی جو آپ کو بتا رہا ہے وہ 100% ٹھیک ہے, تو تھوڑا سا آپ نے ویریفائی کرنا ہوتا ہے. لیکن بہرحال اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سے زیادہ فائدہ مند چیز آپ اٹھا سکیں نا تو آپ کو سیاق و سباق لازمی دینا ہے, بیک گراؤنڈ آپ کو دینا ہوگا. اچھا, اب اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں کہ چیٹ جی پی ٹی جو ہے نا وہ ایکسپرٹ ہے. چیٹ جی پی ٹی ہو گیا, کلاؤڈ ہو گیا, جیمینائی ہو گیا. میں لفظ چیٹ جی پی ٹی یوز کرتا ہوں لیکن یہ صرف چیٹ جی پی ٹی کے لیے نہیں ہے, یہ جتنے بھی اے آئی ٹولز آج کل ہیں جن کے ساتھ آپ کو پرومپٹ میں بات کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کورس آلموسٹ ان سب کے لیے ایک ہی جیسا کام کرے گا. تو اب چیٹ جی پی ٹی ایکسپرٹ ہے لیکن اس کو آپ کا حال نہیں پتا. آپ اس کو اس طرح سمجھے نا کہ مثال کے طور پہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ڈاکٹر کے پاس آپ گئے اور آپ نے اس کو کہا کہ بھائی مجھے ہلکا سا بخار ہے. ٹھیک ہے, تو اب آپ نے اس کو کوئی پیچھے پس منظر نہیں بتایا کہ یار 2-3 دن پہلے میرے دانت پہ درد بھی آیا تھا, یہ تھا وہ تھا کچھ, مطلب کیونکہ بخار کچھ وجہ سے ہوتا ہے نا. بخار بذات خود تو کوئی بیماری نہیں ہے, لازمی بات ہے جسم میں کوئی چیز کوئی مسئلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے. تو بعض اوقات ہمیں مسئلہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے بخار. تو اب اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور آپ اس کو سیدھا بولتے ہیں کہ بھائی مجھے بخار ہے, تو ڈاکٹر آپ کو ہو سکتا ہے وہ صحیح تشخیص نہ کر سکے, آپ کو کسی اور چیز کی میڈیسن دے دے. تو جو مطلب بہت ایکسپرٹ ڈاکٹر ہوگا وہ آپ سے خود بھی سوال و جواب کرے گا کہ بھئی کیا مسئلہ ہے. ہو سکتا ہے وہ کچھ ٹیسٹ وغیرہ کر لے پھر اس کے بعد وہ تشخیص کر دے. لیکن عمومی طور پہ ہو سکتا ہے کہ وہ بس آپ کو سمپل جو بخار دور کرنے کی دوا ہوتی ہے تو وہ دے دے. لیکن اگر اصل مسئلہ اس کو نہیں پتا تو وہ دوا شاید کارگر نہ ہو, تھوڑے ٹائم کے لیے وہ درد آپ کا کم کر دے, بخار کم کر دے, لیکن وہ بخار پھر آ جائے گا. تو اب اس کو جب آپ بتائیں گے کہ بھئی 2-3 دن پہلے میرے دانت پہ درد آیا تھا, فلانی چیز ہوئی تھی, اس کی وجہ سے اب پتہ نہیں مجھے اچھا فیل نہیں ہو رہا, جسم میں ٹیمپریچر بھی, اب وہ ڈاکٹر جو ہے نا اس کو آپ کی تشخیص کرنا مزید آسان ہو جائے گی, وہ پھر مزید اس کے حوالے سے دیکھے گا.
यही चीज़ जो है ये चैट जीपीटी को भी आप देख लें, चैट जीपीटी के साथ अगर आप सीधा-सीधा बात करते तो वो आपको जवाब देगा। वो तो आप कोई भी सवाल इससे करें ना, वो आपको कोई ना कोई जवाब बना के देगा। लेकिन मसला ये है कि अगर आप उसको सियाक व सबाक नहीं बताएँगे, कॉन्टेक्स्ट नहीं बताएँगे, ठीक है? तो वो बहुत जनरल सा जवाब होगा। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। अब हम डेमो की तरफ जाते हैं। ये आपको मैंने कुछ बुनियादी बातें बता दी। अब इंशाल्लाह मैं आपको चैट जीपीटी पे दिखाता हूँ कि जब हम कॉन्टेक्स्ट, सियाक व सबाक, थोड़े से अल्फाज होते हैं, मतलब कुछ जुमले, अब ये हर बंदे का मुख्तलिफ होता है। देखिए, मैं पहले भी कहता हूँ, जो जुमले मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, आपने ये नहीं रटने। आपने सिर्फ तसव्वुर सीखना है, कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है? और फिर आपने इतने अल्फाज में उससे बात करनी है, ठीक है? जो आपके अपने रोजमर्रा के काम हो ना, आप सोचे यार मेरा रोजमर्रा का ये वाला काम है, मैं इसको किस तरीके से चैट जीपीटी से कर सकता हूँ, सोचे आप इस पे, ठीक है? आप स्कूल टीचर हैं, आप जो हैं तो बाहर सौदा सल्फ लेने के लिए जाते हैं, आप दोस्तों के साथ किसी मशवरे में जा रहे हैं, ठीक है? बहुत से यूज़ केसेस हो सकते हैं। इंशाल्लाह इस कोर्स में मेरा इरादा है कि मैं आपको मतलब जब हम दूसरा राउंड शुरू करेंगे तो उसमें फिर प्रैक्टिकल लाइफ यूज़ केसेस में आपको बताऊँगा कि बहुत छोटी-छोटी चीज़ें में ये किस तरह हमें हेल्प कर सकते हैं। एक बिल्कुल एक दोस्त की तरह, जिस तरह एक दोस्त के साथ बंदा खुल के बातचीत कर सकता है, उससे मशवरे ले सकता है। तो अब मैं आपको डेमो में दिखाता हूँ कि क्या तरतीब होगी। अच्छा जी, ये सही है। ये अब चैट जीपीटी मैंने खोल लिया है, ठीक है? अब ये मैंने एक सिंपल प्रॉम्प्ट लिखा है, मुझे समझ नहीं आ रही, ये मैंने मतलब ख़वातीन के तनाज़ुर में बनाया है कि अगर कोई ख़ातून है, फ़ीमेल है, ठीक है? अब उसके घर में अचानक उसको शौहर की तरफ से कॉल आई है कि भई 5 मेहमान मेरे आ रहे हैं, ठीक है? वो उसको समझ नहीं आ रही कि बाज़ औक़ात ख़वातीन को समझ नहीं आती यार क्या बनाऊँ? हालाँकि चीज़ें उसके पास मौजूद होती है, लेकिन वो क्या कहते हैं, कैफ़ियत सी एक होती है, तो उनको समझ नहीं आ रही होगी कि क्या बनाऊँ? तो अब वो चैट जीपीटी से मदद लेना चाहती है। अब वो जे उससे कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही क्या पकाऊँ आज रात के खाने के लिए, 5-10 लाइन में जवाब दो। अब देखिए ये उसने बिल्कुल एक जनरल सी बात की, कोई कॉन्टेक्स्ट उसको नहीं बताया। तो अब जब चैट जीपीटी को हम ये देंगे ना तो आप देखेंगे ये बहुत जनरल सा जवाब देगा, ठीक है? अच्छा, अब ये क्या कह रहा है, अगर समझ नहीं आ रहा क्या पकाओ तो कुछ सिंपल और टेस्टी ट्राई करो, मतलब अंडा करी, आलू भुजिया, दाल तड़का तड़का, चिकन कढ़ाई, पुलाव, ठीक है? तो ये इसने कुछ मशवरे दिए और चूंकि हमने इस पे शर्त लगाई थी कि यार 5 से 10 लाइनों में बताओ, तो इसने मुख्तसरन बता दिया। अगर आप इससे ये हटा दें तो फिर ये तफसीली शायद कुछ और चीज़ें भी आपको बता दे। मसला अब इसमें क्या है, मसला ये है कि इसने चूंकि बताया नहीं है कि मेरे पास क्या चीज़ें मौजूद थी, क्या चीज़ें मौजूद नहीं है, तो अब उसने जो लिस्ट उसको दी है ना, तो हो सकता है जो मशवरा उसको वो दे रहा हो वो उसके पास वो चीज़ें मौजूद ही ना हो, या जितना टाइम उसके पास दस्तयाब है उस टाइम में वो उसको तैयार ही नहीं कर सकती हो। तो जो जवाब उसको मिला उससे हो सकता है उसको इतना फ़ायदा ना मिले, तो वो फिर लाज़मी बात है जब वो ये देखेगी तो वो कहेगी कि यार चैट जीपीटी तो मेरे किसी काम का ही नहीं है। नहीं, काम का है, आपने उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। अब आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि जब हम इसको सही तरीके से कॉन्टेक्स्ट दे के हम इससे काम करवाएँगे ना, फिर आप देखिए कि कितना फ़र्क आता है। अच्छा, अब आ जाएँ, ये अब एक दूसरा प्रॉम्प्ट मैं आपको दिखाता हूँ। अब सही यही वाला प्रॉम्प्ट है, लेकिन थोड़ा-सा हम इसको कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं। अच्छा, हमारे घर 5 मेहमान आने वाले हैं, ठीक है? उनके आने में अभी 2 घंटे रहते हैं। देखिए, एक तो हमने उसको बता दिया कि कितने मेहमान आ रहे हैं, 5। अच्छा, कितने घंटे का टाइम है मेरे पास, 2 घंटे, वक़्त भी बता दिया उसको, ठीक है? अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या पकाऊँ, ये तो वही पुरानी वाली बात हो गई, ठीक है? अच्छा, मेरे पास अभी, अच्छा, साथ में हम इसको ये बता रहे हैं कि भई मेरे पास मौजूद क्या दस्तयाब क्या चीज़ें हैं किचन में। मेरे पास अभी घर में चिकन है, अ, चिकन, आलू, चावल, भिंडी मौजूद है, ठीक है? ये हमने इसको 3-4 चीज़ें मैंने वैसे मिसाल के तौर पे आपको समझाने के लिए, आप फिर अपने तरीके से उसको देख लें। अच्छा, और फिर मैंने इसको थोड़ा ये भी बता दिया कि भई मैं पाकिस्तानी खाना बनाना चाहती हूँ, ठीक है? क्योंकि ये हम फीमेल के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, इस वजह से मैं ये मुज़क्कर मुअन्नस को मिक्स कर रहा हूँ। बहरहाल खैर, हम पठानों में ये थोड़ा-सा बाय डिफ़ॉल्ट भी होता है, लेकिन फ़िलहाल जो मैं चाहती-चाहती यूज़ कर रही हूँ, ये क्योंकि ये जो सिनेरियो मैं आपको बयान कर रहा हूँ केस, ये मैंने ख़वातीन के तनाज़ुर में वो किया, इस वजह से मैं चाहती हूँ का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। अच्छा, पाकिस्तानी खाना बनाना चाहती हूँ लेकिन 2 घंटे हैं, अब क्या करूँ? अब ये देखिए हमने पूरा कॉन्टेक्स्ट उनको दे दिया है, ठीक है? अब देखते हैं चैट जीपीटी का जवाब। अच्छा, अब ये हमें क्या कहते हैं, आपके पास 2 घंटे का वक़्त है और इंग्रीडिएंट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। पाकिस्तानी मेहमानों के लिए एक ज़बरदस्त मेन्यू बनाया जा सकता है, ठीक है? मैं आपको एक सिंपल और इम्प्रेसिव मेनू सजेस्ट करता हूँ जो 10 घंटे में आराम से बन सके। अब ये हमारे हिसाब से ही इसको देख रहे हैं। अच्छा, मेन डिश आप क्या बना सकते हैं, चिकन कढ़ाई, क्योंकि हमने उसको बताया था कि भई चिकन मौजूद है। इंग्रीडिएंट्स क्या होगी कि भई चिकन होगा, टमाटर होगा, अदरक, लहसुन होगा, मिर्च होगी, दही होगी। दही जो है उसने ऑप्शनल लिखा है कि मतलब चाहे तो डाल ले, चाहे ना डाले।
وقت بھی اس نے بتا دیا کیونکہ اس کو پتا تھا، ہم نے بتایا تھا کہ بھائی 2 گھنٹے، تو یہ دے کے 45 سے 60 منٹ اس نے وقت بتایا۔ اچھا یہ وائی کیوں مہمانوں کے لیے سب سے پاپولر مطلب سب سے مشہور اور پسندیدہ ڈش ہوتی ہے۔ اب اس کو دیکھے کیونکہ ہم نے اس کو بتایا نا کہ پاکستانی، تو اب اس کو پتہ ہے کہ بھئی پاکستانی تناظر میں جب ہم مطلب چیٹ جی پی ٹی کی ٹریننگ اس طرح ہوئی ہے نا کہ اس کو کلچرز اور یہ مختلف اس کا ڈیٹا اس کے پاس موجود ہے، اس کی ٹریننگ اس طرح سے ہوئی۔ جب آپ اس کو کلچر بتا دینا کہ میں کس کلچر کے تناظر میں یہ چیز پوچھ رہا ہوں، تو وہ اس کلچر کے ذہن کے حساب سے آپ کو، مثال کے طور پہ اب یہی ہم یورپین ڈش کے لیتے، کوئی یورپ میں کوئی بین ہو اور وہ تیار کر رہی ہے، ہو سکتا ہے وہ کوئی اور جواب اس کو دے، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے پاکستانی بتایا تو اس نے جواب اس انداز سے دیا۔ اچھا چکن ہے تو ضرور بنائے، اب یہ اس نے مشورہ دیا۔ پھر سائڈ ڈش کا بتا رہا ہے، زیرہ رائس یا مطلب چاول، زیرہ رائس کیونکہ ہم نے اس کو بتایا کہ چاول ہے، یا پلین باسمتی چاول، ٹھیک ہے۔ اب یہ پلین باسمتی، یہ دیکھیں ایکسٹرا میں ابھی آلو کی بھجیا یا آلو برتا، یہ 15-20 منٹ، یہ دیکھیں یہ بالکل جیسے وہ ایک پروفیشنل کک سے آپ مشورہ نہیں کرتے، یا جب کوئی خاتون کسی کو سمجھ نہ آ رہی ہو اور وہ اپنی امی کو کال کر لے، تو یہ چیٹ جی پی ٹی آپ کی ایک نئی امی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اچھا پھر آپشنل یہ بھی چیز، بہرحال یہ ان کا جواب بہت کافی طویل ہے، یہ دیکھیں وقت بھی اس نے بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں کتنا زبردست مطلب آپ حیران رہ جائیں گے نا، آپ اگر اس کو صحیح طریقے سے آپ کو استعمال کرنا آ جائے گا نا، تو آپ خود حیران ہوں گے کہ کتنی چیزیں یہ آپ کے لیے آسان کر سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے میری توجہ اس پہ ہے کہ میں آپ کو بنیادی چیزیں سکھاؤں، وہ جو چھوٹے چھوٹے ویڈیوز ہیں، اور میں اس سے یہ والی ویڈیو بنا رہا ہوں، میں اس سے وہ تو ہر کوئی بنا رہا ہے، تو لیکن اس سے سامنے والے بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ بھئی یہ کام کس طرح کر رہے ہیں۔ میرا مقصد یہ کہ آپ کو پتہ چلے کہ بھئی یہ کام کس طرح کر رہے ہیں، ہم نے اس سے کام کیسے لینا ہے۔ اس وجہ سے اگر اس میں ان لیکچرز میں تھوڑا وقت زیادہ لگے تو آپ برداشت کر لیا کریں، اور باقی مطلب آپ اس کو تیز بھی کر سکتے ہو، میں نے آپ کو ویڈیو میں طریقہ بتایا تھا، میرے خیال میں دوسرے ایپیسوڈ تھا یا تیسرا، کہ بھئی آپ 2x پہ کر سکتے ہیں، آپ کو میری الفاظ کی ادائیگی آہستہ لگ رہی ہو تو آپ تیز تیز کر کے اس کو گزار سکتے ہیں۔ اچھا اب ایک اور مثال کی طرف جاتے ہیں، یہ میرے خیال میں بڑے مزے کی لگے گی آپ میں سے اکثر لوگوں کو۔ اچھا جی یہ مثال ہے کہ جی میری بیوی ناراض ہے، یہ کوئی مظلوم شوہر ہے، پتہ نہیں اب مظلوم کہوں گا تو میرے اوپر کیس وغیرہ دائر نہ ہو جائے، آج کل ویسے بھی وہ کیا کہتے ہیں فیمنزم بہت زیادہ ہے، خیر۔ اچھا میری بیوی ناراض ہے، اسے کیسے مناؤں، 5-10 لائنز میں بتاؤ۔ اب یہ ایک دکھی شوہر ہے، وہ اس بیچارے کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیسے مناؤں، تو وہ کہہ رہا ہے کہ چلو آ جاؤ چیٹ جی پی ٹی پہ ٹرائی کرتا ہوں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ ایکسپرٹ ہمیں کیسے مشورہ دیتے ہیں۔ اچھا اب یہ اچھا اس میں یہ چیز نوٹ کر لیں، یہ جو پہلا پرومپٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں نا، یہ جنرل پرومپٹ، اس میں اس نے کوئی کانٹیکس نہیں بتایا، بس سمپل سی بات بتائی کہ یار میری بیوی مجھ سے ناراض ہے، کیوں ناراض ہے، کیا ہوا ہے، کس وجہ سے ناراض ہے، کچھ کوئی بیک گراؤنڈ اس کو نہیں بتایا، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم دیکھیں گے کہ اس نے جو جواب ہمیں دیا ہے نا، یہ بہت سا جنرل سا جواب ہوگا، یہ تو مطلب کسی کو بھی تھوڑا بہت وہ گھریلو زندگیوں کے بارے میں پتا ہوگا تو وہ جنرل سا مشورہ آپ کو دے گا۔ اچھا اپنی بیوی کو منانا پیار سمجھ اور عزت سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کچھ آسان طریقے ہیں، خود کو پہل کریں، ایگو یعنی انا چھوڑیے اور پہلے آپ سوری بولیے، سنسیئرلی معافی مانگیے، دل سے سوری بولنا ضروری ہے، بس لفظوں سے نہیں۔ یہ بالکل جنرل چیزیں آپ کو بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، وقت دیجیے، اس کی بات دھیان سے سنیے، بیچ میں مت بولیے، کوئی چھوٹی سی گفٹ یا پھول لے جائیں، ٹھیک ہے، مطلب یہ صحیح ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا یہ غلط ہے، یہ مشورے بھی صحیح ہوں گے لیکن یہ جنرل ہوں گے، تو ہو سکتا ہے آپ کا جو خاص کیس ہو اس سے متعلق یہ ہو ہی نہیں، آپ کو جنرل سا مشورہ، کیونکہ عام طور پہ ہم جب کسی انسان سے مشورہ لیتے ہیں تو اس انسان کو ہم اپنا پورا مسئلہ بتاتے کہ بھئی اس وجہ سے جھگڑا ہوا، یہ ہوا 2-3 دن پہلے یہ معاملات ہوئے تھے، یہ بات چیت ہوئی، پورا پس منظر جب ہم اس کو بتاتے ہیں اور وہ سمجھدار ہو، پھر وہ اس کے حساب سے آپ کو مشورہ دیتے ہیں۔ تو کیونکہ جو جنرل مشورہ ہوتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ پر اپلائی ہو رہا ہو، بعض اوقات کوئی بندہ آپ کو جب جنرل مشورہ دے نا تو اس سے معاملات مزید بگڑنے کا خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے سامنے والے کو سمجھا ہی نہیں ہے، وہ اصل مسئلے کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ بہرحال اب یہ میرج کاؤنسلنگ کی طرف بات چلی جائے گی، اس پہ کسی اور وقت بات کر لیں گے۔ اب آ جاتے ہیں، یہ تو میں نے آپ کو دکھا دیا کہ یہ بالکل ایک جنرل سا مشورہ تھا۔ اب آ جائیں، یہ ہم کانٹیکسٹ کے ساتھ اب بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا کل میری اور بیوی کی بات بحث میں بدل گئی، ٹھیک ہے، جب میں نے اس کا بے تحاشا فضول خرچی پہ تنقید کی۔ اب دیکھیں مسئلہ کیا تھا، وہ بے تحاشا فضول خرچی کر رہی تھی، ٹھیک ہے، اور اس پر میں نے تنقید کی، تو لازمی بات ہے سامنے سے وہ بھی بھڑک گئی۔ اب میں یہ نہیں چاہتا تھا لیکن میری ٹون مطلب جو میرے الفاظ تھے وہ تھوڑے سخت ہو گئے۔ اب وہ خفا ہے اور بات نہیں کر رہی، اب لازمی بات ہے وہ خفا ہے وہ بات نہیں کر رہی، تو مطلب مجھے شاید کھانا بھی نہ ملے، اب اس بیچارے کو اپنے کھانے کی پڑ گئی ہے۔ اچھا تو اسے کیسے مناؤں، اب یہ پوچھ رہے ہیں ایسے طریقے سے کہ اسے لگے کہ میں اس کی فیلنگز کو سمجھتا ہوں،
لیکن ساتھ ہی اسے سمجھا سکوں کہ یہ اچھی بات نہیں اور نقصان ہم دونوں کا ہے. اب دیکھیں یہ کوشش کر رہا ہے کہ معاملہ سلجھ بھی جائے، لیکن ساتھ ساتھ یہ نہ ہو کہ مطلب میں بالکل جو اس کا ایک غلط کام ہے تو اس کے آگے سرنڈر بھی کروں. تو وہ مطلب اس کو سمجھانا بھی ہے، اس سے معافی بھی مانگنی ہے کیونکہ جو تیزی ہو گئی اس کی تھوڑی معافی تلافی کرنی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کو اس کی غلطی کا احساس بھی دلاؤں. یہ چیز وہ چیٹ جی پی ٹی سے ہم پوچھ رہے ہیں. تو یہ میرے جو ایکسپرٹ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کیسے جواب دیتے ہیں. اچھا جی، یہ اب دیکھیں سب سے پہلی بات. اچھا جی، یہ ایک نازک صورتحال ہے، اللہ خیر کا معاملہ فرمائے. اس کو بھی پتہ ہے کہ بھئی یہ بہت نازک صورتحال ہے، خواتین کو ڈیل کرنا آسان کام نہیں ہے. اور آپ کا کنسرن جینوئن لگتا ہے. آپ اپنی بیوی کی فیلنگز کا خیال رکھنا چاہتے ہیں لیکن ساتھ ہی اسے سمجھانا بھی چاہتے ہیں. یہ اپروچ ٹھیک ہے. اچھا یہ تھوڑا سا اس نے بس تمہید باندھی. اچھا اب میں سرسری سے آپ کو بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ آپ اپنے ساتھ ٹرائی کر سکتے ہیں. پھر پہلے ابتدا میں معافی مانگنا. اب یہ ہمیں طریقہ بتا رہا ہے کہ آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چھوٹی اور دل سے مانگی گئی معافی بہت کچھ کر سکتی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں مجھے افسوس ہے کل رات میری بات کا لہجہ ٹھیک نہیں تھا، میرا ارادہ صرف فکر کا اظہار تھا. اب خیر اس کی اردو اتنی تگڑی نہیں ہوتی لیکن آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا پھر بات کرنے کا مناسب وقت چننا. یہ دیکھیں اب کتنی زبردست بات اس نے کی ہے نا. یہ بہت اہم ہے. اور میرے خیال میں زندگی کے ہر شعبے میں یہ چیز بہت اہم ہے کہ ہم جب بھی کوئی بات کر رہے ہو نا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی حق کی بات ہے تو بس منہ اٹھا کے کسی بھی ٹائم کر لو. یہ اس طرح مناسب نہیں ہوتے، اس سے معاملات مزید بگڑ جاتے. تو مناسب وقت پہ بات کرنا جو ہے نا یہ بہت اہم ہے. تو بہرحال یہ چیٹ جی پی ٹی صاحب ہمیں اس بات کی تدریس کر رہے ہیں. پھر ادھر بتا رہا ہے کہ الفاظ آپ کس طرح سے وہ کر سکتے ہیں. اچھا پھر اس کی فیلنگز کو تسلیم کرنا. اس کی ڈائلاگ بھی بتا رہا ہے کہ بھائی مطلب میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا. ٹھیک ہے، آپ کو صرف اندازہ دلا رہا ہوں کہ یہ کتنا. اب اچھا سلوشن میں اسے شامل کرنا. اچھا اسے یہ محسوس دلائیں کہ یہ صرف ایک تنقید نہیں بلکہ دونوں مل کر بہتر طریقے سے آگے بڑھنے کا منصوبہ یعنی پلان ہے. اچھا کیا تمہارے خیال میں کوئی ایسا طریقہ ہو سکتا ہے جہاں ہم دونوں کی خوشی بھی ہو اور سیونگز بھی. اب دیکھیں یہ آپ کو طریقے بتا رہا ہے. اچھا چھوٹا سا نوٹ یا میسج اگر منہ سے مشکل. اچھا یہ دیکھیں اب اس میں اس نے یہ بھی وہ کر لیا کہ اگر تو آپ کا چونکہ جھگڑا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو بات کرنا مشکل لگ رہی ہو. تو اگر آپ کو بات کرنا مشکل لگ رہی ہے تو ایک اور طریقہ بھی وہ بتا رہا ہے کہ اگر منہ سے مشکل لگے تو چھوٹا سا نوٹ یا میسج لکھ لے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ اب تھوڑی سی رومانٹک بات ہے. تمہاری کمی محسوس ہو رہی ہے، مجھے اپنی بات کا انداز سمجھ آیا ہے، یہ اس طرح سے. اچھا آج کی قسط میں ویسے میں کواروں سے معذرت چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ان کے دلی جذبات مجروح ہو گئے ہو، لیکن بہرحال تھوڑا سا کیونکہ آڈینس میری بہت ڈائیورس ہے، شادی شدہ لوگ بھی ہوں گے لازمی بات ہے. تو میں نے کہا چلو ان کو بھی تھوڑا سا ٹپ مل جائے. باقی انشاءاللہ جب ہم پریکٹیکل لائف کیسز میں جائیں گے نا تو بہت مزے مزے کی چیزیں ہم اس میں انشاءاللہ کور کریں گے کہ کن کن کیسز میں یہ استعمال ہو سکتے ہیں. تو یہ آپ نے دیکھ لیا کہ ہمارا جو وہ تھا نا کہ کس طرح سے فرق آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، امید ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اچھا اب آج کا لیکچر جو ہے نا وہ یہاں تک ختم ہو گیا ہے. تو اگر کوئی بندہ آگے کمنٹس نہیں دیکھنا چاہتا، کمنٹس میں ہم تھوڑا سوال و جواب کریں گے. جن لوگوں نے سوالات کیے ہوں کمنٹس میں اس میں سے چن کے جو مجھے لگتے ہوں کہ باقی لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہو وہ میں منتخب کر کے اس کے جوابات دیتا ہوں. تو آپ یہاں پر روک سکتے ہیں. اگلے قسط میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. زندگی نے ساتھ دیا، وقت نے ساتھ دیا انشاءاللہ. اور باقی کسی نے کمنٹ سے سیکھنا ہو یا تھوڑا وقت ہو ان کے پاس تو وہ دیکھ سکتے ہیں. اچھا جی اب بڑھتے ہیں کمنٹس کی طرف. اچھا جی پہلا کمنٹ آیا ہے جی سر آپ کو میسج بھیجنے کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے، شکریہ. اچھا ہاں یہ مطلب اگر آپ میرے ساتھ کمنٹس کی بجائے پریکٹیکلی کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ اپنا کوئی چیٹ جی پی ٹی سیکھنے کے حوالے سے کوئی چیز پوچھنا چاہتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ میں کسی چیز میں آپ کو مشورہ دے سکتا ہوں، آپ بالکل کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. البتہ اس کا تھوڑا خیال رکھیں. میں آپ کو آگے بتاتا ہوں. اچھا میری دونوں آپ فیس بک پہ بھی مجھے ایکسیس کر سکتے ہیں. فیس بک پہ میری آئی ڈی ہے معاذ رزاق MUAZRAZAQ، اور اسی طرح انسٹاگرام پہ بھی میری آئی ڈی. آپ ان دونوں آئی ڈیز میں کسی بھی آئی ڈی پہ آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ایک چیز کا دھیان رکھیں کہ پلیز مکمل میسج ایک ہی بار میں بھیجیے. اس سے بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگ میسج کرتے وہ صرف سلام بھیجتے السلام علیکم. اب چونکہ میں بزی ہوتا ہوں اکثر، تو میں جب ان کو ایک دن بعد یا 2 دن بعد جواب دیتا ہوں تو اب میں 2 دن بعد جب صرف سلام دیکھوں گا تو صرف سلام کا جواب دوں گا وعلیکم السلام. اب پھر وہ نیکسٹ میں پھر پوچھے گا کیسے ہو بھائی. ٹھیک ہے، پھر 1-2 دن بعد جواب جائے گا ہاں جی الحمدللہ ٹھیک ہوں.
تو اب دیکھیں ایک ہی بات ہے وہ ایک ہفتے تک چلی گئی، تو ایک ہی میسج میں آپ اگر بات لکھ کے بھیجیں گے نا تو آپ کا وقت بھی بچے گا، انشاءاللہ میرا وقت بھی بچے گا۔ تو آپ پورا لکھ کے سلام دعا کر لے بے شک، اور جو جتنی آپ نے مشورہ مانگنا ہے، کوئی مسئلہ بتانا ہے کہ بھئی میرے ساتھ یہ ایشو آ رہا ہے، یہ چیز ہے، تو وہ آپ ایک ہی میسج میں تفصیل سے لکھ کے مجھے آپ میسج کر دیں۔ انشاءاللہ اولین فرصت میں جب مجھے ٹائم ملے گا میں میسج دیکھ کے آپ کو یا تو وائس نوٹ پہ رپلائی کر دوں گا، یا مجھے لگے کہ یہ مسئلہ اس طرح کے جو ہمارے کورس سے متعلق ہے تو میں انشاءاللہ کسی ایپیسوڈ میں بھی اس کو ڈسکس کروں گا اور لوگوں کو بھی فائدہ ہو۔ تو یہ چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ دوسرا ایک چیز یہ کچھ جاننے والوں نے یہ بات مجھے بتائی ہے کہ جو واٹس ایپ چینل ہمارا ہے انہوں نے جوائن تو کیا لیکن ان کو نوٹیفیکیشن نہیں مل رہی۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ کیا کہتے ہیں واٹس ایپ چینل جوائن کرتے ہیں نا ٹیک وتھ معاذ، تو یہ یہاں پر ٹاپ کارنر میں ایک بیل کا آئیکن ہوگا، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس کو پریس کرنا ہے جب آپ مطلب فالو جب آپ کر لیتے ہیں نا، تو اس کے بعد بیل کا آئیکن پہلے سے پریس نہیں ہوگا، تو وہ آپ پریس کر دیں گے تو پھر آپ کو جب بھی میں کوئی نوٹیفیکیشن مطلب کوئی میسج بھیجتا ہوں اپنے واٹس ایپ چینل میں تو انشاءاللہ آپ کو نوٹیفیکیشن آ جایا کرے گی، پھر آپ کو دیکھنا آسان ہوگا۔ اچھا جی، ہاں یوٹیوب پہ بھی اسی طرح ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یوٹیوب پہ بھی کچھ لوگوں نے یہ بات کی ہے کہ بھئی آپ کا ایپیسوڈ اپلوڈ ہو جاتا ہے لیکن ہمیں اس کی نوٹیفیکیشن ہی نہیں ملتی، تو ہمیں کیسے پتہ چلے؟ تو وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس میں آپ نے تھوڑا سا یہ کرنا ہوتا ہے۔ اچھا یہ میرا ایک اور چینل ہے، یہ سب سے پہلے میرا یہی والا چینل ہوتا تھا معاذ رزاق پی کے، اور اس پہ میں مورل سٹوریز وغیرہ کا کام میں نے شروع کیا تھا، کچھ جو مختلف نوعیت کی ویڈیوز ہوتی ہے وہ میں اس میں اپلوڈ کرتا ہوں، کسی نے جوائن کرنا ہو تو وہ جوائن کر سکتا ہے۔ اچھا یہ دیکھیں یوٹیوب پہ جب آپ سبسکرائب کرتے ہیں نا، بھی یہ سمپل سبسکرائب ہوگا، ٹھیک ہے؟ لیکن اب مجھے ضروری نہیں ہے کہ مجھے اس کے نوٹیفیکیشن ملے، تو اب مجھے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ اسی سبسکرائب پہ یہاں پر دیکھیں ایرو ہوگا، اس کو جب آپ کلک کریں گے نا تو یہ پرسنلائزڈ نان انسبسکرائب یہ آل والا جو آپشن ہے، یہ دیکھیں گھنٹی جو وہ ہائی لائٹ ہوئی ہے، آل کو آپ کلک کریں گے نا، پھر آپ کو میں جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا نا تو آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن مل جائے کرے گی، تو یہ آپ لازمی کر لیں انشاءاللہ، تو پھر آپ جب بھی میں کوئی قسط اپلوڈ کروں گا تو آپ کو انشاءاللہ فوراً نوٹیفیکیشن مل جائے گی، تو آپ سے وہ ایپیسوڈ مس نہیں ہوگا۔ نہیں تو کیونکہ آج کل ہم نے یوٹیوب پہ بہت سے لوگوں نے بہت سے چینلز جوائن کیے ہوتے ہیں نا، تو پھر یوٹیوب ضروری نہیں ہے کہ آپ کو میری نوٹیفیکیشنز آپ کو دکھا دے، تو لیکن تو اگر آپ انٹرسٹڈ ہے اس کورس میں اور آپ کو چاہتے ہیں کہ بھئی اولین فرصت میں مجھے نوٹیفیکیشن مل جائے کرے تو یہ کام آپ لازمی کر لیں۔ اچھا جی، آگے مزید بڑھتے ہیں۔ اچھا جی معاذ بھائی، اگر میں پروگرامنگ کا اسٹوڈنٹ ہوں تو کیسے ہم ہیلپ لے سکتے ہیں؟ یہ پروگرامنگ اصل میں تھوڑی ٹیکنیکل ہو جاتی ہے بات نا، تو میرے اس کورس کا مقصد یہ ہے کہ میں سب سے پہلے ٹارگٹ میرے عام عوام ہیں جو مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں، مدارس کے طلباء ہیں، یونیورسٹی میں مختلف کورسز پڑھ رہے ہیں، فزکس پڑھ رہا ہے، کوئی کیمسٹری پڑھ رہا ہے، اب وہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا کہ یہ مطلب اپنی فیلڈ میں کے حساب سے تو پڑھے لکھے ہوتے ہیں لیکن کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ کے حوالے سے ان بیچاروں کو بہت تکلیف ہو مطلب سمجھنے میں دشواری پیش آتی ہے، تو میرا مقصد سب سے پہلے ان لوگوں کو ٹارگٹ کرنا ہے کہ عام لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ ہم یہ جو نئے ٹولز آئے ہیں ان سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میرے ذہن میں ہے لیکن کام بہت ہے اور ابھی فوراً یکمشت میں سب کچھ نہیں کر سکتا، تو انشاءاللہ اگر آپ اس کورس کے ساتھ رہیں گے ہو سکتا ہے کچھ اقساط گزر جائے، دوسرے راؤنڈ میں پھر اس طرح ہم پروگرامنگ میں سے کیسے ہیلپ لے سکتے ہیں تو انشاءاللہ اس پہ بھی میں کوئی ویڈیو بنا دوں گا۔ اچھا دوسرا کوشچن ہے سر، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پروفیسر کی ٹیچنگ سٹائل اور چیٹ جی بی ٹی کی ڈفرنٹ ہے جس کی وجہ سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اچھا یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ مطلب جو یونیورسٹی میں ان کو لیکچر وغیرہ ملتا ہے تو یہ اس لیکچر کو چیٹ جی پی ٹی سے نہیں سمجھ سکتے کیونکہ ان کے پروفیسر کا انداز تبدیل ہے اور چیٹ جی پی ٹی کا دیکھیں یہ آپ کی غلط فہمی ہے، میں انشاءاللہ آپ کو باقاعدہ بتاؤں گا کہ آپ لیکچر سے اس میں تو پروفیسر کے انداز کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو صرف کنٹینٹ چاہیے، آپ کو پتا ہو کہ بھائی ہم نے کلاس میں فلانا کورس کنٹینٹ کور کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کنٹینٹ کو ہم کیسے استعمال کر کے کس طرح بہترین طریقے سے ہم اس کو سیکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس پہ باقاعدہ میں ایک ایپیسوڈ بناؤں گا، لیکن جب یہ شروع کے بیسکس ہو جائے نا دوسرے راؤنڈ میں پھر ایک لیکچر باقاعدہ اس پہ ہوگا کہ ہم جو کلاس میں لیکچرز ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس اس سے کیسے آسان سے آسان تر بنا کے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور یہ بھی کہ بھئی کوئی غلط انفارمیشن ہمیں نہ ملے کیونکہ چیٹ جی پی ٹی آپ کو میں نے بتایا وہ غلط انفارمیشن بھی دیتا ہے، تو وہ تھوڑی ہم نے تصدیق کرنی ہوتی ہے، وہ میں انشاءاللہ اس کو تفصیل سے بتاؤں گا لیکن سٹیپ بائی سٹیپ کیونکہ مرحلہ وار اب اس طرح نہیں ہوتا کہ ڈائریکٹ کوئی چوتھی سی ڈی میں آپ کو دے دوں، پہلی سی ڈی ہوگی پھر دوسری پھر تیسری، تو انشاءاللہ یہ ہم آگے کور کریں گے، آپ کورس میں شامل رہیں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ اچھا جی ویڈیو کے یہ الگ کمنٹ ہے محمد شفیق بھائی کی طرف سے کہ ویڈیو کے 9 منٹ والے پارٹ میں بتایا ہے کہ اگر جواب صحیح ہے تو ٹھیک ہے، یہ چیٹ جی پی ٹی کے حوالے سے کہہ رہا ہے، اگر جواب غلط ہے تو اس کا بھی فائدہ ہے۔
अच्छा, फिर ये पूछ रहे हैं कि गलत जवाब कैसे फायदा मंद होगा, चाहे हमें पता ही नहीं होगा कि उसने राहुल दिया है। बहरहाल कमेंट का मकसद यही है इनका कि ये असल में तीसरे एपिसोड के बारे में, कि जिन लोगों ने नहीं देखा वो तीसरे एपिसोड देख ले। उसमें हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा था, एक तस्वुर, चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग, ठीक है। उसमें मैंने ये बात की थी कि चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग का एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि जो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होते हैं, कम्प्लेक्स मसाइल होते हैं, वो जब हम चैट जीपीटी के जरिए हल करते हैं तो वो हमें स्टेप बाय स्टेप सारे मरहले भी बता रहे थे कि वो उस जवाब तक पहुंचा कैसे। तो उसमें मैंने ये बात की थी कि उसके दो फायदे हैं। एक तो अगर उसने सही जवाब दिया है तो हमें पता चल जाता है कि कैसे उस जवाब तक ये पहुंचे। लेकिन अगर उसने गलत जवाब दिया ना तो उसका भी हमें फायदा हो जाता है, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि जवाब उसने क्यों गलत दिया। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ये वो लेक्चर है एपिसोड 3 का, ठीक है। अच्छा, अब ये दूसरे वाला जो है स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, ये चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग था, ठीक है। वो बाकी तफसील के लिए आप वो एपिसोड देख लिए। इधर मैं सिर्फ ये, अब मिसाल के तौर पे इधर हमने मिसाल बताई थी कि पिशावर से लाहौर एक बंदा जा रहा है और उसको चैट जीपीटी कहता है मिसाल के तौर पे कि भाई तुम 6 घंटे में पहुंच जाओगे। अब हमें पता है कि भाई 7 घंटे में उमूमी तौर पे 7 से 8 घंटे लगते हैं, ठीक है। अब उसने 6 घंटे बताया, तो या तो उसने कोई अलग रास्ता चुना है जो कि मुझे नहीं पता था, एक तेज रूट उसने चुना है, और या उससे कहीं पर गलती हुई है। अब जब हम चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग यूज करते हैं, कैसे करते हैं वो आप वो एपिसोड देख ले, वो मैं मजीद तफसील में नहीं जाऊंगा। तो वो चूंकि हमें सारे स्टेप्स बता रहे थे। अब देखिए मिसाल के तौर पे इसने डाइवो बस का बताया कि फास्ट ड्राइव करेगा वो 5.5 घंटे में। अब आपको पता है कि भाई डाइवो बस अगर बहुत भी फास्ट ड्राइव करे तो वो कोई हेलीकॉप्टर तो नहीं है ना। रोड पे ही जाना है, रोड पे ट्रैफिक होगा और फलानी फलानी टोल प्लाजो से उसको जाना होगा, उधर रश होता है। तो ये चीज़ें जब आप ये देखेंगे ना कि यार इसने तो डाइवो बस वाला रूट जो है, ये बाकी तो इसने ठीक बताया कि रिक्शे से बस स्टॉप तक 10 मिनट है और लाहौर तक 20 मिनट है। लेकिन डाइवो बस वाला जो टाइम इसने बताया ना वो 5.5 घंटे गलत है। तो अब आप अगले उसमें चैट जीपीटी को बता सकते हैं कि भाई बाकी तो आपका ठीक है, लेकिन ये जो आपने 5.5 घंटे का टाइम बताया ना ये इस तरह नहीं है, बल्कि उधर तो रश होता है, ये फलाना फलाना फलाना। तो 7 घंटे कम से कम इसमें लगते हैं। आप जब इसको ये बताएंगे ना तो ये आपको, हाँ ठीक है, हाँ ये मुझसे गलती हो गई, तो ये आपको, तो वो जो मैंने कहा था ना कि गलत जवाब देने में भी चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग में आपको फायदा हो जाता है। वो फायदा इसलिए नहीं होता कि उसने आपको कोई गलत जवाब दिया, फायदा ये होता है कि आप जब वो स्टेप बाय स्टेप रीजन देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि कहाँ पर इसने गलती की है। तो इस तरह से चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्ट जो है वो फायदेमंद हो जाता है। जी, अच्छा जी। ये हम अब नेक्स्ट कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, ये यासर अब्बासी भाई पूछ रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम, आपके अकॉर्डिंग कौन सा एआई बेस्ट है? लाइक चैट जीपीटी, जेमिनी और भी बहुत है, कौन सा बेस्ट है और कौन सा वर्जन होना चाहिए जो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक हो? शुक्रिया। ठीक है। अच्छा, ये अब ये पूछ रहे हैं कि जो मुख्तलिफ, क्योंकि मार्केट में आप देख ले तो बहुत से मुख्तलिफ टूल्स अवेलेबल है। चैट जीपीटी है, क्लॉड है, जेमिनी है, मेटा एआई है, परप्लेक्सिटी है, ठीक है, और भी बहुत से हैं। हो सकता है मेरे सारे नाम मेरे ज़हन में ना हो। तो अब ये पूछ रहे हैं कि इसमें मेरे मुताबिक कौन सा बेस्ट है। देखिए इसमें कोई एक जवाब नहीं हो सकता कि कौन सा बेस्ट है। हर एक के अपने अपने फ़वाइद हैं, अपने अपने मसाइल हैं। वैसे इन्होंने जो ये सवाल किया ना कि मतलब सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक 100% ऑथेंटिसिटी तो इनमें किसी में भी नहीं है, क्योंकि इनमें ये मसला है कि भाई ये खुद से भी जवाब बनाते हैं, ठीक है। अगर इनके पास असल नॉलेज ना हो ना, असल इल्म ना हो, तो ये खुद से जवाब बनाते हैं। इंशाल्लाह इस कोर्स में हम आगे देखेंगे किस तरह उससे कोशिश हम कर सकते हैं कि बचत हो जाए। लेकिन ये एक इशू है। तो 100% ऑथेंटिक तो मैं आपको कोई नहीं बता सकता, क्योंकि है ही नहीं। अलबत्ता ये है कि कुछ ज़्यादा करते, कुछ कम करते, लेकिन ये केस टू केस। मेरे मामले में मैं पिछले तकरीबन 2 साल से चैट जीपीटी को मैंने बहुत इस्तेमाल किया है, खासकर अपने रिसर्च के शोबे में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है। तो मुझे चैट जीपीटी बहुत फ़ायदेमंद लगता है, लेकिन मेरे पास पेड वर्जन है। पेड वर्जन में फिर वो आपको मुख्तलिफ टूल्स देते हैं। मैं आपको वैसे एक थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, ये अब चैट जीपीटी पेड वर्जन में ये फॉर ओ नॉर्मली है, ठीक है। फिर O3 है, ये एडवांस रीजनिंग के लिए इस्तेमाल, पीएचडी लेवल की रीजनिंग अगर आपको करनी हो ना तो O3 बहुत फ़ायदेमंद है। फिर इस तरह कोडिंग के लिए ये मल्टीपल है। फिर कुछ और मॉडल्स भी है, ठीक है। तो बहरहाल बेहतर तो यही होगा कि अगर तो आप अफोर्ड कर सकते हैं, कि अगर तो आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वो कर ले, पेड वर्जन आप ले लें। लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर आपको मतलब चैट जीपीटी भी आप बहुत से काम कर सकते हैं, लेकिन फिर जेमिनी भी आप ट्राई कर ले, मल्टीपल ट्राई कर ले। लेकिन मैं तो खैर अगर कहें तो मैं बजाते खुद चैट जीपीटी ही बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। बाज़ औक़ात शाज़ व नादिर में दूसरे टूल्स यूज़ कर लेता हूँ। सिर्फ सवाल जवाब के लिए। बाकी अगर आपका सवाल ये है कि भाई वीडियोज़ हम किससे बना सकते हैं या दूसरे, तो उसके लिए तो फिर मल्टीपल मुख्तलिफ टूल्स है, वो भी इंशाल्लाह हम इस कोर्स के बाद देखेंगे।
اچھا جی، یہ بہت لمبا کمنٹ ہے، میں سارا نہیں پڑھوں گا، صرف اس میں جو اصل پوچھنے والی بات انہوں نے مجھے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بات کنفرم کر دے، یہ جو ریڈ لائن میں نے لکھا ہے کہ ہم کس طرح اپنی اسکرپٹ کو ویڈیو میں کنورٹ کر سکتے ہیں، کیا یہ سب آپ کے لیکچرز میں ہوگا؟ اچھا، اب یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جو مطلب یوٹیوب آٹومیشن کے لیے اس طرح کے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی ہم کس طرح اسکرپٹ لکھیں اور اسکرپٹ سے پھر اس کو ویڈیو بنائیں اینیمیٹڈ موویز کے لیے یا اینیمیٹڈ کارٹونز کے لیے. تو فی الحال تو ابھی میرے کورس میں یہ چیز شامل نہیں ہے، کیونکہ میرا فوکس یہ ہے کہ آپ کو بیسکس بنیادی چیزیں سکھاؤں، پھر اس کے بعد ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ جائیں گے. تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے اگلے کسی راؤنڈ میں یہ اسٹیپ آ جائے، لیکن فی الحال ابھی یکمشت میں آپ کو ساری چیزیں کر کے نہیں دے سکتا. لیکن ایک فائدہ آپ کو ہوگا کہ آپ جب یہ کورس لیں گے نا تو انشاءاللہ اس کی جو پرومپٹ، کیونکہ آپ اگر ویڈیو بھی بنا رہے ہیں نا، ویڈیو بھی آپ پرومپٹ کے ذریعے بناتے ہیں، تو آپ کو اگر پرومپٹ کا طریقہ آ جاتا ہے، جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ یہ پرومپٹ کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ بھئی میں نے کون سا والا طریقہ استعمال کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو اس کام میں بھی یہ معاونت کرے گا. اچھا جی، یہ ذاکر اللہ بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ فزیکل کلاس بھی لیتے ہیں؟ میری خواہش ہے کہ میں کچھ وقت نکال کر آپ سے اپنے شعبے سے متعلق اے آئی استعمال کرنے کی عملی ٹریننگ لوں. اچھا، نہیں ذاکر اللہ بھائی، فی الحال تو میں کوریا میں ہوں اور انشاءاللہ میری پی ایچ ڈی چل رہی ہے، تو آ، بس دعا کرے 2 دن بعد انشاءاللہ میرا ڈیفینس بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ عافیت کے ساتھ کر لے، پھر انشاءاللہ میری پاکستان واپسی ہوگی کچھ مہینوں تک. تو پھر پاکستان میں ہی فزیکل ملاقات تو ادھر ہی ممکن ہو سکتی ہے، لیکن فی الحال میری کوئی فزیکل کلاسز کا ارادہ نہیں ہے اس طرح. تو یہ بعد میں ڈیسائیڈ ہوگا، لیکن انشاءاللہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ فیس بک پہ آپ میرے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، تو میری طرف سے جتنی معاونت ہو سکتی ہے میں انشاءاللہ کروں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور جو چیزیں مجھے لگے کہ بھئی یہ میں اپنے کورس میں بھی شامل کر سکتا ہوں تو میں ضرور شامل کروں گا تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ ہو. تو آپ میرے ساتھ فیس بک پہ کانٹیکٹ کر لیں، انشاءاللہ پھر ہم آگے مزید دیکھ لیتے ہیں. اچھا جی، یہ حسن کمال بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کتنے لیکچرز ہوں گے، ہاؤ مینی لیکچرز ان ٹوٹل، کتنے لیکچرز ہوں گے؟ تو حسن بھائی فی الحال مجھے خود بھی اندازہ نہیں ہے کتنے لیکچرز ہوں گے، کیونکہ میں ساتھ ساتھ لیکچر تیار کروں، پہلے سے میں نے سارا کورس نہیں بنایا، تو میں ساتھ ساتھ تیار کر رہا ہوں. تو لیکن میں اس چیز پہ دھیان نہیں دے رہا کہ میں کم سے کم لیکچرز رکھوں، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے نا کہ اب یہ ٹرینڈنگ چیز ہے. یہ اے آئی ٹولز ہر شعبے میں اب استعمال ہوں گے اور مزید ہر آنے والے دن کے ساتھ یہ مزید میچور ہوتے جائیں گے، ٹھیک ہے. تو میں مطلب جب تک مجھے یہ محسوس نہیں ہوا کہ ہاں مطلب چیزیں کور ہو گئی ہے کافی حد تک، تو میں جاری رکھوں گا اس چیز کو. تو جب آپ کو ٹائم ملتا رہے تو آپ میری ویڈیوز بھی ساتھ ساتھ دیکھتے رہے، تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ کچھ فائدہ آپ کو ہو جائے. اچھا، کین چیٹ جی پی ٹی اسپیک اردو، یہ اب صدیقی پیکجز یہ پوچھ رہے ہیں کہ چیٹ جی پی ٹی اردو بول سکتا ہے؟ بالکل بول سکتا ہے. جو میں عموماً ویسے میں جب اپنا کام کرتا ہوں تو میں انگلش میں ہی چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ بات کرتا ہوں، انگلش میں اس کے جواب بہت اچھے ہوتے ہیں. لیکن آپ کے اس کورس کے لیے چونکہ مجھے پتا ہے کہ پاکستانی آڈینس ہے، ہر ضروری نہیں ہے ہر کسی کو انگریزی سمجھ جاتی، تو میں رومن اردو استعمال کرتا ہوں. رومن اردو بھی میں نے اس وجہ سے کہا تھا کہ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ بنگلہ دیش سے سیکھنا چاہے، کچھ لوگ انڈیا سے سیکھنا چاہے، ٹھیک ہے. تو میں چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نفع پہنچے. ان لوگوں کو اردو پڑھنی نہیں آتی، سمجھ سکتے لیکن ہو سکتا ہے پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے، اس وجہ سے میں رومن اردو استعمال کرتا ہوں. لیکن بہرحال میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں، چیٹ جی پی ٹی بالکل اردو استعمال کر سکتے ہیں. اور یہ مثال کے طور پہ ہم چیٹ جی پی ٹی جاتے ہیں. کیا حال احوال ہے یار؟ اچھا جی، کیا تم اردو بول سکتے ہو؟ اب یہ دیکھ میں نے خالص اردو رسم الخط میں ہی بات کی. یار سب خیریت ہے، تم سناؤ کیا حال چال ہے؟ اور ہاں بالکل میں اردو بول سکتا ہوں، بتاؤ کس بارے میں بات کرنی ہے. تو یہ تو میں نے اس کو بتا دیا، اب آپ باقی اس کے ساتھ خود بات چیت کر لیجیے گا، ٹھیک ہے. انشاءاللہ تو اردو بالکل آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں. اچھا جی، مزید اچھا، یہ عارف بھائی کا کمنٹ ہے کہ کورس کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف ایکسپرٹس اور ویژنری لوگوں کے لیے ہے، مطلب چیٹ جی پی ٹی کے بارے میں کہہ رہے ہیں. میں نے کافی لوگوں سے ڈسکشن کی، ایون پروفیشنل سے، وہ بھی اس سے فائدہ نہیں لے سکتے. ویژنری ہونا ضروری ہے، جیسے اگر آپ کو اپنی فیلڈ کی سمجھ نہ ہے نہیں ہے، جیسے آپ کو اپنی فیلڈ کی سمجھ ہے تبھی آپ اس سے کام لے سکتے ہو، ورنہ آپ بس ٹائم پاس کر رہے ہو، ٹھیک ہے. اچھا، یہ عارف بھائی میں اس بات سے ایگری نہیں ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، پروفیشنلز میں مانتا ہوں ہر بندے کی اپنی ایک فیلڈ ہوتی ہے، وہ پروفیشنل. آپ جیسے مثال کے طور پہ ایک ڈاکٹر ہے تو وہ اپنی فیلڈ کا پروفیشنل ہے، ہم اس کو پروفیشنل ہی کہیں گے. لیکن اگر اس کو چیٹ جی پی ٹی استعمال کرنا صحیح طریقے سے نہیں آتا، وہ ایک دو مرتبہ استعمال کرے گا، اس کو کہے یار یہ تو میرے فائدے کی چیز ہی نہیں. اسی مقصد کے لیے تو میں یہ کورس سکھا رہا ہوں کہ جس فیلڈ کا بندہ ہو اس کو چیٹ جی پی ٹی صحیح طریقے سے استعمال کرنی آ جائے. اگر اس پروفیشنل کو یہ لگتا ہے کہ میں اپنی فیلڈ میں چیٹ جی پی ٹی سے ہیلپ نہیں لے سکتا، تو اس کا مطلب یہ کہ اس پروفیشنل بندے کو چیٹ جی پی ٹی کا صحیح استعمال نہیں آتا.
میں اس بات کو اس وجہ سے یقینی طور پہ کہہ سکتا ہوں کیونکہ چیٹ جی پی ٹی کو میں نے مختلف سیناریوز میں چیک کیا ہے، اور اتنا زبردست قسم کا آپ کا اسسٹنٹ یہ ثابت ہو سکتا ہے نا، لیکن شرط یہ ہے آپ اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا سیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے یہ کورس میں اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے جا رہا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو، چاہے وہ پڑھے لکھے ہوں، پڑھا لکھا خیر اتنا تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہونا تو لازمی ہے، لیکن اگر انگریزی نہ بھی آتی تو کم از کم ان کو چیزیں سمجھ آ جائے تو انشاءاللہ ان کے لیے آسانی ہوگی۔ اچھا جی، اب بس آج کا لیکچر ختم کرتے ہیں، یہ باقی وہی روایتی بات ہے کہ اگر آپ کو مفید لگتا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لے، لائک کر لے، ٹھیک ہے؟ کمنٹ میں آج لیکچر کے مطابق ضرور بتائیں متعلق کہ آپ کو کیسا لگا، کوئی سوال ہو تو بالکل سوال کر لیں، مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ لوگ جب سوالات کرتے ہیں مجھے بھی سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگ انٹرسٹ کے ساتھ لے رہے ہیں۔ واٹس ایپ چینل آپ لازمی جوائن کریں، میں انشاءاللہ لنک ڈسکرپشن میں بھی دوں گا اور یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں بھی ہوگا، تاکہ مطلب اگر میں ادھر کوئی اسپیشل اپڈیٹس دیتا رہوں تو آپ کو وہ ملتی رہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر اگلی قسط میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔